نہ نہ، کرنل زوار جلدی سے بولا، یہ الزام نہ لگاؤ مجھ پر۔ اس کے بعد کسی پر فدا ہونے کی ہمت نہیں رہی مجھ میں۔ پھر وہ غزالہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو وہاں سے کھسکنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ لڑکی، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تنویر میاں سر پر صحرا نہیں لے آتے، اس گھر میں تم ہی ان کی میزبان ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد مسلسل استعمال سے شاید شمع کی بینائی بھی متاثر ہو رہی تھی کہ وہ کافی دیر بعد میری چوٹیں دیکھ سکی تھی۔ لیکن کرنل نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ کچھ نہیں، مار دھاڑ تو مرد بچوں کی شان ہے۔ ہوا ہوگا کچھ، آؤ ذرا کامران کی خبر لیں، وہ بھوکا ہوگا۔ وہ چلے گئے، میں غزالہ کو گھورتا رہا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا ہی تھا کہ پھر میری نگاہوں کا سامنا کرتے ہی اس کی قوت گویائی جواب دے گئی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ میں نے شوخ لہجے میں اسے سہارا دیا۔ کہیں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ اس نے شکایت آمیز نگاہوں سے مجھے گھورا، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں آپ کے ساتھ لاہور چلوں گی۔ پھر وہی ہٹ دھرمی؟ والدین سے پوچھ لیا تم نے جو اتنے صاف انداز میں مجھے فیصلہ سنا رہی ہو؟ شاید ابھی انہیں مجھ سے زیادہ آپ پر اعتماد ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ آپ کے ساتھ کہیں بھی جانے پر انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ان کے مزاج سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اور کالج کا کیا ہوگا؟ 10-5 دن کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں خاص وقت گزاری کے لیے کالج چلی جاتی تھی۔ اب آپ کا ہاتھ بٹا کر مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ کی خواہش نہ ہو تو اور بات ہے، میرا آپشن کا، میرا گریجویشن کا آخری سال ہے۔ اور وہاں تم بھیڑیوں کے بھٹ میں ملازمت کرو گی؟ میں نے سوال کیا۔ حرج ہی کیا ہے اس میں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کر ڈالا۔ اس خیال میں نہ رہے گا کہ میں لڑکی ذات ہوں۔ میں اپنا تحفظ خوب کر سکتی ہوں۔ 2 برس تک مارشل آرٹس کی باقاعدہ تربیت لی ہے۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکیڑ کر استہزائیہ انداز میں کہا۔ اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے، پہلے بتایا ہوتا تو کچھ غور کرتا۔ پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، تم بضد ہو تو یہ تجربہ بھی صحیح، لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ بہت شفاق اور بے رحم معلوم ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنے سائے تک سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ مجھے رضامند پاتے ہی اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا اور وہ پرجوش انداز میں مجھے اپنا طریقہ کار سمجھانے لگی جو بڑی حد تک کتابی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہیں لقمہ نہیں دیا۔ مجھے سب سے پہلی فکر کسی ٹھکانے کی تھی۔ ہوٹل میں رہتے ہوئے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ میں ملازمت کی کوشش کی بدترین خطرات کو دعوت دینے کے مترادف ہوتی۔ ادھر کا رخ کرنے سے پہلے لاہور کی کسی بستی میں معقول سا مکان حاصل کرنا لازمی تھا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو ذہنی طور پر نہایت تر و تازہ تھا۔ غزالہ کے گھر والوں سے میرا کوئی لالچ وابستہ نہیں تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ جوں جوں اس گھرانے سے میرے مراسم میں پختگی آ رہی تھی، اپنی ذات میں میرا اعتماد مستحکم ہوتا جا رہا تھا، جیسے میری ذات کے تشنہ پہلوؤں کی تکمیل ہو رہی ہو۔ B1 تمام سرگرمیاں ترک کرنے کی ہدایت دے کر مکافات عمل کے آفاقی فلسفے کے تحت جہنم واصل ہو چکا تھا۔ A2 نے اس کی ہدایت کی تائید کی تھی، لیکن میری نگاہ میں اس ہدایت کی کوئی عملی اہمیت نہیں تھی۔ اخباری اطلاعات کی روشنی میں یہ وہم بھی دور ہو چکا تھا کہ کہیں میری اور B1 کی گفتگو کسی نے نہ سن لی ہو۔ لہٰذا ہر راز میری ذات تک محدود تھا اور یہ امکان باقی نہیں رہ گیا تھا کہ پیش قدمی کی صورت میں میں کسی ناگہانی جال میں پھنس جاؤں گا۔ لاہور میں ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ اور A2 کے بارے میں کھوج لگانے سے قبل میری ترجیحات میں ایڈکشن کیور سوسائٹی کا نام سر فہرست تھا، جس کی تاحیات رکنیت سکندر علی نے اپنی نیک نامی کے بل پر چندے دے کر حاصل کر لی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سوسائٹی کون لوگ اور کن بنیادوں پر چلا رہے تھے اور اس پلیٹ فارم سے تنظیم کس طرح استفادہ کر رہی تھی۔ محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تھوڑی دیر بھٹکنے کے بعد میں اس خوبصورت بنگلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس پر سوسائٹی کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور کھلے ہوئے پھاٹک سے میں بڑا بیرونی کمرے کا دروازہ لاک کر کے اس کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر داخل ہو گیا۔ پھر برآمدے کے ایک ستون کی اوٹ میں چوبی سٹول پر اونگھتا ہوا اس ادارے کا ایک کارندہ بھی نظر آ گیا۔
میں اس کے قریب پہنچا تو وہ ستون سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ بھی اس کے آرام میں خلل انداز نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے نرمی سے اس کا شانہ چھوا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں لال بھبوکا ہو رہی تھیں۔ آنکھوں کی سکڑی ہوئی پتلیوں میں غیر معمولی چمک موجود تھی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ علامات یقینی طور پر کسی نشے کے استعمال کی نشاندہی کر رہی تھی۔ نشے کے روگ میں مبتلا مریضوں کے علاج کا دعویٰ کرنے والے ادارے میں ایک نشے باز کی موجودگی ہر اعتبار سے حیرتناک تھی۔ سوسائٹی کا دفتر کدھر ہے؟ میں نے سوال کیا تو اس نے سامنے والے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ اندر نسیم صاحب بیٹھے ہیں، وہ سوسائٹی کے سیکرٹری ہیں اور تم یہاں گولی لگائے بیٹھے ہو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے خشک اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا اور پھر وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل میرے عائد کیے ہوئے الزام سے انکار کر سکا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے دھیمی آواز میں اسے پھٹکارا۔ میں نشے باز کو ہزاروں کے مجمع میں الگ پہچان سکتا ہوں۔ جھوٹ بولو گے تو ابھی کھڑے کھڑے نوکری سے نکلواؤں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گھگیانے لگا۔ نسیم صاحب سے شکایت نہ کرنا صاحب، اب ڈیوٹی پر چرس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ میں بند دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ وسیع کمرہ ایئر کنڈیشن تھا اور فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں 2 میزیں پڑی ہوئی تھی۔ بڑی میز کے عقب میں ریوالونگ چیئر خالی پڑی ہوئی تھی۔ دوسری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر لیکن صحت مند آدمی اخبار کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اخبار میز پر ڈال دیا۔ نسیم صاحب، میں نے اس کی میز کی طرف بڑھتے ہوئے استفسار طلب لہجے میں کہا اور وہ فوراً ہی مشیری انداز میں بول پڑا۔ جی ہاں، میں ایڈکشن کیور سوسائٹی کا سیکرٹری ہوں، تشریف رکھیے۔ کس سلسلے میں زحمت فرمائی آپ نے؟ آپ کی سوسائٹی کی نیک نامی یہاں کھینچ لائی، میں نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا۔ طریقہ کار کا علم ہو تو شاید میں بھی آپ کے پروگرام میں کچھ حصہ لے سکوں۔ ہم منشیات کی عادت میں مبتلا مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ کسی مداری کے رٹائے ہوئے طوطے کی طرح بولنے لگا۔ اور یہ خدمت بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے اخراجات مہیر حضرات کے عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی سماجی بہبود کے محکمے میں بھی رجسٹری ہے لیکن سرکاری گرانٹ اخراجات کے مقابلے میں ناکافی ہوتی ہے۔ میں نے دفتر کے لوازمات پر ایک نگاہ دوڑائی۔ قالین، ایئر کنڈیشنڈ، الیکٹرک ٹائپ رائٹر، فون اور پردوں سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز خاصی قیمتی تھی اور اس کروفر کے پیش نظر سوسائٹی کے حقیر بجٹ کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا جو سرکاری امداد سے کسی بھی طرح پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے ہمارے پاس خاصی تعداد میں رضاکار موجود تھے جو منشیات کی وبائی لہر کی زد میں آئے ہوئے گنجان علاقوں میں گھر گھر جا کر لوگوں کو منشیات کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے تھے۔ ہمارا ادارہ ایک گشتی فلم یونٹ بھی قائم کرنے کا ارادہ تھا تاکہ لوگوں کو فلمیں دکھا کر منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے، لیکن بعض مقامات پر گنڈوں نے ہمارے رضاکاروں کو بہت بے رحمی سے پیٹ ڈالا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے لیکن علاج معالجہ بدستور جاری ہے۔ وہ رکے بغیر مسلسل بولتا ہی چلا گیا۔ پھر اس نے دراز سے ایک کتابچہ نکال کر میری اور بڑھا دیا۔ اس کے مطالعہ سے آپ کو ہماری کارکردگی کا اندازہ ہو سکے گا۔ مقامی انتظامیہ سے تحفظ حاصل کر کے اگر فلم شو کیے جائیں تو شاید انفرادی رابطے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے انگریزی زبان میں چکنے کاغذ پر چھپے ہوئے کتابچے کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی تجویز زیر غور ہو، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ جو پالیسی مجھ تک پہنچتی ہے اس سے آگے مجھے کچھ علم نہیں ہوتا۔ کاغذی حد تک موبائل فلم یونٹ کی تجویز آج بھی زندہ ہے۔ سیکرٹری ہوتے ہوئے آپ موجودہ نکات سے لا علم رہتے ہیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ میں دراصل یہاں کل وقتی ملازم ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ پالیسی کا انحصار محسن صاحب پر ہوتا ہے، وہی سوسائٹی کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ وہ کب ملتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ دراصل ان کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، اکثر بیرونی دوروں پر جاتے رہتے ہیں، کبھی کبھار فرصت ملتی ہے تو یہاں بھی آ جاتے ہیں۔ وہ دوسری میز انہی کی ہے۔ میرے لیے یہ انکشاف عجیب سا تھا۔ پالیسی کا انحصار ان پر ہو اور وہ مصروف رہتے ہیں تو سوسائٹی کا کام کیسے چلتا ہوگا؟ وہ مربیانہ انداز میں ہنس دیا۔ ان کے داماد بڑے سیکریٹرسٹ ہیں، صاحب کی غیر موجودگی میں مجھے انہی سے ہدایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر اجلاسوں میں وہی محسن صاحب کی نیابت ہیں۔
اب یہ بات کسی حد تک میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ مکان کے اندرونی دروازوں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ اس کمرے میں بقیہ مکان رہائشی مصرف میں لیا جا رہا تھا۔ محسن صاحب کا سیکریٹریٹ تھا تو اس کا اپنا اسپتال یا مشاورتی کلینک ہونا چاہیے تھا۔ محسن صاحب نے مستحکم بنیادوں پر سوسائٹی قائم کر کے اپنے کاروبار میں دے دی تھی، جس پر وہ خاصا مائل با کرم نظر آ رہا تھا۔ آدمی بھی نشے کا استعمال ذہنی اور جسمانی اثرات مرتب کرنے کے باوجود وہ ذہنی طور پر نفسیاتی مرض ہی ہوتا ہے، جس کے علاج کے لیے اوروں سے رجوع کرنا لازمی ہوتا ہے، تاکہ وہ مریض کی ان ذہنی الجھاؤں کو سلجھا سکیں جن کی بنیاد پر وہ نشے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مجھے اس سوسائٹی میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ ویسے بھی مجھے اس سوسائٹی میں اثر و نفوذ پیدا کرنا تھا، کیونکہ یہ بھی ون کا عمل تھا، لیکن وہ میرا پہلا رابطہ تھا، لہٰذا نسیم مجھ سے کھل کر بات کر رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر اس جمود سے چھٹکارا پانے کے لیے غور کیا تو یہی تدبیر ذہن میں آئی کہ فوری طور پر چندے کی آفر کی جائے۔ چندہ ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، اور نسیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے باچھیں پھیلا کر کہا، وہ میں ہی لوں گا، آپ جس طرح چاہیں ادائیگی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک رسید جاری کی جائے گی۔ ہمیں دیے جانے والے عطیات قانون انکم ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ 5,000 کی رسید کاٹ دیں۔ میں نے جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا، میں کراسڈ چیک دیے دیتا ہوں۔ چیک وصول کرتے ہی اس کے رویے میں نمایاں فرق آ گیا، اور اس کے ہلیکانہ اصرار کو میں نظر انداز نہیں کر سکا۔ اس نے وہاں کے چیئرمین کی درد مندی اور بےلوز بھاگ دوڑ کے حوالے سے جو مجھے بتایا، وہ میرے لیے خاصا اہم تھا۔ اس کی حاشیہ آرائی حذف ہوتے رہنے پر معاملات کو سمجھ لینا دشوار نہیں تھا۔ اصل چکر یوں تھا کہ محسن کا ایک قریبی رشتہ دار وزارت اور صحت سماجی بہبود میں ایک ایسے عہدے پر فائز تھا کہ بیک جنبش قلم کو کسی بھی خطیر طرف سے فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ ان دنوں محسن مالی دشواریوں سے دوچار تھا اور ایک مضافاتی بستی میں گھریلو استعمال کی کمتر درجے کی اشیاء قسطوں پر فروخت کرتا تھا۔ اپنے رشتہ دار کے اختیارات سے فیضیاب ہونے کے لیے اسی کی ایما پر محسن نے ایڈکشن کیور سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، کیونکہ ان دنوں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے خلاف بے چینی کی شدید لہر پھیلی ہوئی تھی، اور سرکاری سطح پر اس سمت میں کی جانے والی ہر کوشش کی سرپرستی کی جا رہی تھی۔ ابتدا میں محسن کی دکان کے پتے سے سوسائٹی نے نہ صرف چھپے ہوئے خوبصورت لیٹر پیڈ پر جنم لیا، لیکن قلیل سی مدت میں سوسائٹی کو متعلقہ محکمے سے رجسٹریشن کے ساتھ ہی گرانٹ بھی مل گئی۔ گرانٹ کی رقم ہاتھ آتے ہی محسن نے محمد علی سوسائٹی کے اس بنگلے میں دفتر قائم کیا اور انہی دنوں نسیم کو کل وقتی سیکریٹری کے طور پر ملازم رکھ لیا۔ کام کی ابتدا برائے نام معاوضے پر سوشیالوجی کے طلباء اور طالبات کی جز وقتی خدمات سے ہوئی۔ مختلف آبادیوں کے سروے کے دوران میں بہت سے پرجوش رضاکار بھی فراہم ہو گئے۔ پھر سروے رپورٹوں کے اعداد و شمار کی مدد سے اثر انگیز کتابچے چھپوائے گئے، جو سرکاری محکموں کے ساتھ اچھی شہرت رکھنے والے مہیر شہریوں اور سماجی بہبود کے اس بڑے افسر کی صدارت میں ایک ہوٹل میں اسرانے کے ساتھ انسداد اور ترقی منشیات پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں معززین شہر بھی مدعو کیے گئے۔ جلسے میں حتیر عطیات دیے گئے، کیونکہ پروگرام بہت مؤثر اور کامیاب رہا تھا، اور یوں ایڈکشن کیور سوسائٹی ابتدا ہی سے مستحکم بنیادوں پر چل نکلی۔ 2-2.5 سال بعد محسن کا وہ محسن رشتہ دار اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گیا، لیکن ایڈکشن کیور سوسائٹی کا نام کام اہم سرکاری محکموں کی فائل میں درج ہو چکا تھا، لہٰذا اپنے ماضی کی بنیاد پر اسے تمام سرکاری رعایتیں ملتی رہیں، اور رفتہ رفتہ سوسائٹی کی سالانہ آمدنی کئی لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ اس کے تحت شہر کے 3 علاقوں میں منشیات کے عادی مریضوں کے علاج کے لیے مراکز قائم تھے، جہاں اعزازی اور تنخواہ یافتہ ماہرین باری باری بیٹھتے تھے۔ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ محسن کی کاروباری مصروفیات بھی بڑھتی چلی گئیں، لیکن سوسائٹی سے اس کی وابستگی برقرار رہی۔ اس نے اپنی کوششوں سے سوسائٹی کے اسپتال کے لیے حکومت سے 1.5 ایکڑ زمین بھی حاصل کر لی، لیکن فنڈز کی کمی کے باعث اس وسیع پلاٹ پر ایک کمرے اور سائبان سے زیادہ کچھ نہ بن سکا تھا۔
سوسائٹی کے نام پر امپورٹ ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی ادائیگی سے مستشر بعض آلات اور مشینیں درآمد کے بعد بقول نسیم کے بے مصرف پڑی رہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ ان سے محسن کا داماد کام لے رہا ہوگا۔ محسن اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ متعلقہ محکموں سے اس پلاٹ پر احاطے کے ساتھ دکانیں نکالنے کی اجازت مل جائے تو ان سے ان کی فروخت سے ہونے والی آمدنی سے ہسپتال کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سوسائٹی ہسپتال کی تعمیر کے لیے چندے کی فراہمی کی خصوصی مہم بھی شروع کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نسیم نے بتایا کہ منشیات کے استعمال کی وبا خوفناک پیمانے پر فروغ پذیر تھی۔ غریب اور پسماندہ بستیوں کے ساتھ تعلیمی ادارے اور عزت دار خوشحال گرانے بھی اس کی زد میں آئے ہوئے تھے، جو بدنامی کے خوف سے عام مراکز سے رجوع نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کی خاصی تعداد مشورے کے لیے سوسائٹی سے رجوع کرتی تھی۔ ایسے مریض عموماً محسن کے داماد سے اس کے نجی کلینک میں رازداری کے ساتھ علاج کو ترجیح دیتے اور یوں پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر وہ سارا چکر چل رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد سوسائٹی کی جانب سے ایک اسٹڈی کاروباری لیاری کے علاقے میں منشیات کی خرید و فروخت اور کھپت کے بارے میں ایک خفیہ سروے کرنے والا تھا۔ گروپ کے اراکین اپنی حیثیت اور مقاصد کا اظہار کیے بغیر مقامی آبادی میں گھل مل کر معلومات حاصل کرتے رہے۔ میرے لیے نجی سطح پر کام کے آغاز کو دیکھنے کا وہ ایک اچھا موقع تھا، لہٰذا جب نسیم نے جھجکتے ہوئے مجھے اسٹڈی گروپ میں شمولیت کی دعوت دی تو میں بلا تامل تیار ہو گیا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو نسیم میرا گرویدہ ہو چکا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں غزالہ کی ماں اور کامران کے سلسلے میں محسن کے داماد سے ضرور رجوع کروں گا، تاکہ ان کے علاج کے ساتھ ہی اس شخص کو بھی قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے۔ میں نے گار کھلی گلی میں گھمائی تو تاریک شیشوں والی سرخ کرولا کو اپنے مکان سے ذرا پہلے کھڑا دیکھ کر چونک پڑا۔ میرے لیے وہ کار نئی نہیں تھی، میں 1 سے زائد بار C1 کو اس میں دیکھ چکا تھا، لیکن مجھے اس کی کار کا نمبر یاد نہیں تھا، لہٰذا میں نے سر جھٹک دیا۔ شہر میں اس رنگ اور ماڈل کی تاریک شیشوں والی نہ جانے کتنی کاریں رہی ہوں گی، وہ ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ پھر C1 کو میرے پاس دوڑے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے تعاقب میں لگے ہوئے اس کے آدمی کی بے رحمی سے مرمت ضرور کی تھی، لیکن اس بارے میں وہ آپریٹرز پر بھی بات کر سکتا تھا۔ لیکن پورچ میں گاڑی سے اترتے ہی مجھے بتایا گیا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی ملاقاتی 1.5 گھنٹے سے میری واپسی کا انتظار کر رہا ہے، تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ باورچی نے بتایا کہ خطرناک صورت والا ملاقاتی زبردستی انتظار کرنے پر مصر تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ میری تلاش میں فیکٹری بھی فون کیا تھا۔ گھر میں ایک ہی نمبر پر 2 لائنیں ہونے کا یہ واضح نقصان تھا کہ ملازمین کسی گستاخ ملاقاتی کو فون استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ میں خوابگاہ میں جانے کے بعد ڈرائنگ روم والے فون کا سلسلہ منقطع کر دیتا۔ یہ بات ملازم بھی جانتے تھے، لیکن میری عدم موجودگی میں خوابگاہ مقفل ہونے کے باعث وہ کچھ بھی نہ کر سکے تھے۔ C1 ڈرائنگ روم میں داخلی دروازے کے عین مطابق برا جوان تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ صوفہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ میں دروازے ہی میں رک کر خشک نگاہوں سے اسے گھورنے لگا، پھر سرد لہجے میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجبوری، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ مجھے یوں نہ گھورو، اندر چلے آؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ تم آپریٹرز پر بھی بات کر سکتے تھے، میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے دھیمے مگر خشک لہجے میں کہا۔ تم نے اس پر رابطے سے منع کر دیا تھا۔ وہ سنجیدہ ضرور تھا، لیکن اس کے انداز سے بے پرواہی مترشح تھی جسے میرے رد عمل کی کوئی فکر نہ ہو۔ خوب، میں نے بیٹھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا، اور گھر پر سے دوڑے چلے آنے کی اجازت دے دی تھی۔ گھر معلوم تھا تو تم فون نمبر معلوم کر کے اس پر بھی بات کر سکتے تھے۔ میرے چبھتے ہوئے لہجے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ایک گہرا سانس لے کر میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں آیا تو کسی اور کام سے ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ آج تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ باغور میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، کیا اچھا نہیں کیا؟ میں نے انجان بن کر رکھائی سے سوال کیا۔ اسے اسپتال میں داخل کرانا پڑا ہے، وہ دھیمے اور پرسکون انداز میں بولا۔ تم نے میرے آدمی سے الجھ کر مجھ سے مخالفت مول لینے کی کوشش کی ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اوہ،
میں نے ہونٹ سیکڑ کر تحیر زدہ آواز میں کہا، تو وہ سیاہ کار والا بھی تمہارا ہی آدمی تھا؟ میری کامیاب اداکاری پر وہ سٹپٹا گیا اور اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ تو تمہیں شبہ تھا اس پہ؟ شبہ؟ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ تمہارا آدمی ہوگا۔ اس وقت حالات مہدوش ہیں، ہدایت تمہیں شاید یاد بھی نہ ہوگی، پھر آج کی خبرات دیکھنے پر میں ضرورت سے زیادہ چوکنا ہو گیا تھا۔ تمہارے آدمیوں کی کار میں پہچانتا ہوں، سیاہ کار والی کو کسی گمنام دشمن کا ہرکارہ سمجھ کر گھیرا تھا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ میں مسلح نہیں تھا اور وہ بہت جی جان تھا، ورنہ میں تو اسے ختم ہی کرنے پر تل گیا تھا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا جیسے مٹھاس کے دھوکے میں اس نے کوئی تلخ چیز چبا ڈالی ہو۔ تم دشمن بھی سمجھے تھے تو اس سے الجھے کیوں؟ پیچھا چھڑا کر نکل جاتے۔ ان حالات میں ذرا سی بے دہانی گردن کا پھندا بن سکتی ہے۔ اگر پولیس کی کوئی گشتی پارٹی ادھر آ نکلتی تو کیا ہوتا؟ شاید تم طارق اور سکندر علی کا انجام بھول بیٹھے ہو۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ترش لہجے میں بولا، مجھ پر اسی وجہ سے خون سوار ہوا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کر سکتا تھا کہ اگر کسی دشمن کی نگاہوں میں آ جاؤں، جہاں اس نے مجھے گھیرا وہ میرا علاقہ دیکھا بھالا ہے۔ اس کی چیخوں پر اس بات کا امکان پیدا ہوتے ہی میں بھاگ نکلا۔ پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، جب تمام سرگرمیاں موقوف کرا دی گئی ہیں تو تعاقب کا سلسلہ بھی فوراً بند ہونا چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے آدمی اتنے آسانی سے نگاہوں میں آ جاتے ہیں، آئندہ کے لیے اپنے ہر آدمی کا چہرہ دکھاؤ یا انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دو۔ میرے ساتھ دوبارہ ایسی غلط فہمی پیش آ سکتی ہے اور اس کا انجام خون ریزی سے کسی طرح بھی کم نہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔